حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا. آپ کے بدن مبارک پر نجرانی چادر تھی جس کا کنارہ موٹا تھا، غلیظ تھا. ایک دیہاتی آیا اور اس نے بڑی سختی کے ساتھ، شدت کے ساتھ اس کو ایسا کھینچا کہ آپ کی گردن مبارک پر اس کے کھینچنے کی وجہ سے نشانات پڑ گئے. آج کا کوئی انسان ہوتا تو ساری باتیں بعد میں ہوتی، پہلے تو اس کے اسی عمل پہ مواخذہ ہو جاتا اور بننے والی بات بھی بگڑ جاتی. اور اس شدت کے ساتھ کھینچنے کے بعد حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا تو آپ کی گردن مبارک پر اس کے نشانات، گھسیٹنے کے نشانات پڑ گئے تھے. اور پھر اس نے کہا کہ اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے اس مال میں سے مجھے دیجیے. آ رہا ہے مانگنے کے لیے، وہ دیہاتی ہے اور اس زمانے کے دیہاتیوں کے احوال سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے دیہاتی بہت سی تہذیبوں سے ناآشنا ہوا کرتے تھے، لیکن پھر بھی اس کا یہ انداز عجیب و غریب تھا. اتنی سختی سے مخاطب کرنے کے بعد پھر کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے اس مال میں سے مجھے دیجیے. یہ تو روایت بخاری مسلم کی ہے، لیکن یہی روایت دیگر کتابوں میں ہے تو وہاں تھوڑا سا اور اضافہ بھی ہے کہ اللہ کا جو مال آپ کے پاس ہے اس میں سے ہمارے اس اونٹ پہ لدوا دیجیے، اور یاد رکھیے یہ مال اللہ کا آپ مجھے دیں گے، اپنا اور اپنے باپ کا مال نہیں دیں گے. آج کا اگر کوئی فنڈ ریلیف تقسیم کرنے والا بھی فری کا مال تقسیم کر رہا ہو بیٹھ کر کے، اس سے کوئی آنکھ دکھا کے بات کر لے تو وہ مفت کا مال، ریلیف کا مال بھی نہیں دیتا ہے. اور یہاں اتنی بدتمیزی اور عجیب و غریب لہجے میں آپ سے مال مانگا جا رہا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور مسکراتے ہوئے آپ نے کہا دے دو اس کو مال دے کے رخصت کر دو. یہی ہے کہ خذ العفو وامر کہ واعرض عن الجاہلین، جاہلوں سے اعراض کرنا. لیکن یہی روایت دیگر کتابوں میں ہے، وہاں یہ بھی ایک اضافہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا بہت نرمی کے ساتھ کہ ٹھیک ہے تم مال کا مطالبہ کر رہے ہو، اللہ کا مال ہے وہ میں تمہیں دوں گا، لیکن یہ بتاؤ کہ تم نے میرے ساتھ جو یہ غلط انداز اختیار کیا ہے مخاطب کرنے کا، اس کا کیا ہوگا؟ کیا اس کا بھی تم سے بدلہ لیا جائے؟ تو بڑے بھولے انداز میں کہتا ہے کہ نہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں نہیں؟ تو اس نے جواب دیا جس میں آپ کے بارے میں دنیا کیا سوچتی تھی اس سچائی کا اظہار ہو گیا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں. کمال وہ ہے جو غیروں کی زبان سے نکلے. وہ دیہاتی آ کر کے اعتراف کر رہا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں. اس سے بڑا کمال اور کیا ہو سکتا ہے کہ دشمن گواہی دے رہا ہے. یہ ہے ہمارے آقا. آج ہم نے اپنے آقا کو نمونہ بنانا چھوڑ دیا. آج تو ہم بات بات پہ لڑنے جھگڑنے والے بن گئے.
بھائی بھائی سے روٹا ہوا ہے، بھائی بہنوں کے تعلقات خراب ہے، گھر گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، کہاں لے کے جائیں گے ان چیزوں کو؟ ہمارے آقا کی تعلیم ہے عفو و درگزر، ہمارے آقا کی تعلیم ہے رحم و کرم، اس کو اپنانا آقا کی امت کی ذمہ داری ہے۔ یہ وہ صفات ہیں جن صفات کو ہمیں اپنے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں پیدا کرنا